قسم کھا کے کہے او مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا ہے۔ اب جناب سیدہ سن سکیں تو برداشت کیجیے گا، جب جا رہی تھی نا دربار تو بی بی نے آواز دی تھی، جناب فضہ سے کہا ساری بنی ہاشم کی خواتین کو بتا دے سیدہ جانے والی۔ تو بی بی کی تمام دور کی قریب کی جو بیویاں تھیں نا رشتہ دار، وہ سب بی بی کے گھر آ گئی، چاروں طرف سے بیویوں نے جناب سیدہ کو جھرمٹ میں لے رکھا۔ جب جا رہی تھی نا بی بی تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا فضہ ذرا میرے بابا کا عصا لا دے۔ بی بی نے اپنے بابا کا عصا لیا، پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کی ردا لا دے، ابا لا دے۔ بی بی نے سر پہ ابا رکھی، اپنے برقع کے اوپر اپنے بابا کی ابا رکھی، پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کا امامہ لا دے۔ بی بی نے امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد سر پہ رکھ کے کہا بابا پہلی مرتبہ میں گھر سے جا رہی ہوں حق مانگنے کے لیے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ کی۔ اب جب جناب سیدہ چل رہی تھی نا تو صحابیات کہتی ہیں، بنی ہاشم کی خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا رسول خدا چل رہے ہیں۔ بیوی جب قدم اٹھاتی تھی لگتا تھا رسول خدا قدم اٹھا رہا ہے۔ بیوی اس طرح سے منور تھی جیسے رسول خدا کا نور آ رہا ہو۔ اور جیسے دربار پہنچی سب کے سب رونے لگے، لیکن جب بیوی بہت دیر تک کھڑی رہی نا اور واپس آنے لگی تو بیوی نے ایک جملہ کہا فضہ ام ایمن اسماء ذرا مجھے سہارا دے دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں سوچا کرتا تھا بیوی چند گھنٹوں میں پوری کیسے ہو گئے، تو میرا دل کہتا بیوی بار بار سوچتی ہوگی ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اجروں کو ملا بھائی، عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ۔ اگر دیکھ سکے نا تو لے کر دیکھیے گا، اہل سنت کے عالم ہیں فخر الدین رازی، وہ کہتے ہیں جب بی بی جا رہی تھی نا بی بی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ جب بی بی آئی تھی نا تو بی بی قدم اٹھا کے چل رہی تھی، جب واپس گھر جا رہی تھی مسجد سے پھر دیکھیے گا تو بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے۔ بار بار بی بی تڑپ رہی ہے، ارے آج مجھے رد کر دیا، میری بات کو رد کر دیا گیا۔ اب جیسے بی بی گھر پہنچی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا، جیسے بی بی گھر آئی نا تو دروازے پہ سب سے آگے امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ماں کو دیکھا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ ابھی کوئی جواب نہیں دیا جناب سیدہ نے، امام حسین نے کہا اماں دربار گئی تھی کیسا لگا؟ بی بی نے فوراً کہا فضہ میری زینب کہاں ہے؟ جناب زینب سامنے آئی، بی بی نے فوراً سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار میں جائیں، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائیں۔ لیکن میں ایک فرق بتا دوں ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی نے شرابی کے دربار میں جانا۔ صحابی کے دربار سے جب بی بی واپس آئی تو بوڑھی ہو گئی تھی، کمر ٹوٹ گئی تھی، قدم چلتے نہیں تھے۔ بی بی شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجروں کو میں لگا میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، ابھی تو میں نے بڑے سخت جملے پڑھے ہیں، میں نے تو بھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ روک ایک جملہ کہوں، اگر دیکھ سکے تو سانس لے لیں۔ میں بھی مسائل پڑھوں گا، میں آج جی بھر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ویسے بھی رونے کو جی کرتا ہے، اور جب رونے کا جی کرے تو سب سے فضیلت آل محمد پہ گر جاؤ۔ آئے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی، میں نے مسائل پڑھے، مسائل ختم ہو گئے، میں نے دیکھا کہ لوگ روتے روتے اٹھ گئے، ماتم کرنے لگے، ماتم ختم ہوا، تبرک لگا دیا گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کونے میں بیٹھا رو رہا، مسائل ختم ہو گئے وہ رو رہا، ماتم ختم ہو گیا وہ رو رہا، کھانا لگا دیا گیا، تبرک لگا دیا گیا وہ رو رہا۔
میں خود اٹھ کے گیا، کہا کیا بات ہے، آپ کو کون سا مصائب کا جملہ ہے جس نے اتنا رلایا؟ تو اس آدمی نے کہا آقا ابھی آپ نے کہا تھا بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیاں جوڑتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ کہا آقا میں ہڈیاں جوڑتا ہوں۔ کہا آقا جب بھی اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا، جتنی دفعہ اسے ہلائیں گے درد ہوگا، لیکن آقا سب سے مشکل کام ہے پسلیوں کو جوڑنا۔ جب بھی انسان سانس لیتا ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ کہ مجھے اب سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی سبت علیہ۔ اجرکم اللہ۔ کہ اب مجھے سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹ کے پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے۔ اگر دیکھ سکے تو بھی دیکھیے گا، میرے سامنے نجف اشرف میں ایک مرجع سے کسی نے سوال کیا، آقا پاکستانی زائر نے کہا آقا ہمارے ممبر پہ آنے والے علماء اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ پہ جب دروازہ گر گیا تھا بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ مرجع رونے لگے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی۔ مولا بی بی کو کروٹ دلاتے تھے، اٹھا کے بٹھاتے تھے، جب بی بی سانس لیتی کہتی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھے گا، ایک واسطہ مل کے دیں، کسے واسطہ دیں گے؟ امام زمانہ کو واسطہ دیں۔ اگر کوئی پریشان ہے نا تو اپنی حاجت مانگ لے، کہے مولا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ سے کہے مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو میں رہا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا، اب آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا۔ ایک دن آیا جناب سیدہ نے کہا فضا ذرا اسما کو بلا لاؤ، ام ایمن کو بلا لاؤ۔ کہا اسما آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی، آج میری شہادت کا دن ہے۔ کہا جب تک حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لو میں ہوں۔ کہا جب سب بیویاں رونے لگی نا، بیوی نے کہا اسما ایک بات یاد رکھو فضا، جب میرے دونوں شہزادے آئے نا، میرے حسن حسین آئے، انہیں میری شہادت کا نہ بتانا، پہلے کھانا کھلا دینا، میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ بی بی آپ سے مدینے میں بیٹوں کی بھوک برداشت نہیں ہو۔ بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے، اسے پانی بھی نہیں ملا، کانوں پہ تماچے بھی لگے، جب بالیاں اتاری گئی وہ رو رو کے کہتی تھی ہائے چچا ابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا۔ بی بی کی شہادت ہو گئی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ اتنے میں امام حسن حسین گھر میں آئے، جیسے آئے نا فوراً جناب اسما نے جناب فضا نے آنسو صاف کر لیے، آنسو خوش کر کے فوراً کہا شہزادو کھانا کھا لیجیے۔ امام حسن مصطفیٰ نے سر اٹھا کے کہا فضا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہم نے کبھی آج تک ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ابھی بھی رونے لگے گا آپ کی ماں نہیں رہی۔ دونوں شہزادے حجرے میں گئے، دیکھا ماں لیتی ہے، ایک دائیں طرف سے آگے آئے، دوسرے بائیں طرف سے لپٹ کے کہنے لگے اماں ہمیں چھوڑ کے مت جائیے، ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اٹھے دونوں شہزادے، اٹھے دونوں اٹھے اور چلے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں کون تھا؟ جناب امیر تھے۔ آئے دونوں دوڑتے ہوئے مولا کے سینے سے لگ گئے امام حسن حسین، اور سینے سے لگنے کے بعد دائیں کان میں امام حسن نے، بائیں کان میں امام حسین نے کہا بابا اماں نہیں رہی۔ خدا کی قسم جناب امیر نے پوری زندگی خیبر کا تن اٹھارا لیکن کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔
خندق میں آئے کبھی دیکھا میرے کمر ٹوٹ گئے، پہلی مرتبہ مولا زمین سے اٹھے، دیوار کا سہارا لیا، بلند آواز سے رونے لگے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے کہا شیر خدا بھی کبھی روتے ہیں علی، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ فاطمہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئی، کہا یا علی ہمیں جنازے میں شرکت کرنے دے، کہا خبردار کوئی نہ آئے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہو۔ جناب سیدہ کی وصیت تھی، یا علی غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے، مجھے کفن باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وحللنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا، وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا، ودفننی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا۔ یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ اے ابو الحسن انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، میں نہیں چاہتی کوئی میرے جنازے میں آئے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو نہ چاہتا ہوں میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ ہر آدمی چاہے گا جب میری مجلس رکھی جائے میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ کتنی بڑی قربانی دی جناب سیدہ نے جناب امیر کے لیے۔ اے ابو الحسن انہوں نے آپ کا حق چھینا، میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں آئیں۔ آخری جملے سن لیجیے، رات کا وقت ہے، جناب امیر غسل دے رہے ہیں، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے، ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ اب وقت نہیں ہے، تاریکی تھی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بیوی نہیں چاہتی تھی کوئی بھی بیوی کے تشییع جنازہ میں شریک ہو، اس لیے کہ ہم رات کو غسل و کفن دیجیے گا، لیکن ایک اور وجہ تھی، اگر دیکھ سکتے دیکھیے گا کہ ایک اور وجہ تھی۔ بیوی نے کہا یا ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا، اس لیے بیوی نے وصیت کی تاکہ مولا بیوی کے زخموں کو دیکھ نہ سکے۔ بیوی جانتی تھی علی بڑے غیرت مند ہیں، مولا سے برداشت نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، مولا وہ کون سے زخم تھے جو امیر المومنین پورے زندگی نہیں بھلا سکے؟ میری طرف دیکھیے گا، امام صادق نے رو کے کہا دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا، جب دروازے سے کوئی اندر آیا اس نے تازیانہ، کہ بائیں پہلو پہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے نشان تھے، کہ مولا پوری زندگی پہ کبھی خوشی نہیں منائے۔ رات میں غسل و کفن دیا، ایک مرتبہ کہا کفزدان میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر دے۔ سب سے پہلے کون آئے؟ امام حسن مجتبیٰ، پھر جناب زینب آئے، پھر حضرت ام کلثوم، سب لپٹ کے رو رہے ہیں جناب زہرا سے۔ جناب امیر نے سوال کیا فضدان کیا بات ہے، میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آیا؟ کہ مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی امام حسین کو، حسین میرے لخت جگر آ جا۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں آؤں گا۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحکام میں لکھا، بی بی کے کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ باہر نکلے، میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ناراض نہ ہو، میرے پاس آ جا، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تیرے ساتھ جاؤں گی، جب تو زلجنا سے گرے گا میں تیرے لیے برقع بچھاؤں گی، جب شبر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھوں کو تیری گردن میں رکھوں گی، میرے لال میرے پاس آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اتنی کمزوری کسی کو نہیں ہو سکتی جتنی جب جناب سیدہ دربار سے واپس آ رہی ہے۔ جتنی بی بی کو محسوس ہو رہی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا، جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ پوچھا مولا کون؟ کا پہلے جناب آدم،
جب جنت سے نکال دیے گئے زمین پہ آئے تو 40 برس روتے رہے اور بہت شدت سے روتے تھے. کہ مولا دوسرے کون؟ کہا جناب یعقوب، نبی یعقوب علیہ السلام جب بیٹے سے جدا ہوئے نا، 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے. دور ہوئے تھے تو انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. کیا کہہ کہ ہائے میرا یوسف کہاں ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے امام سجاد کا رونا. مولا نے خود فرمایا یعقوب کا ایک یوسف مارا گیا تھا، وہ آنکھیں گوا بیٹھے رو رو کے. کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے. ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے. تیسرے مولا رونے والے کون ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب یوسف جب جیل چلے گئے نا، زندان گئے تو زندان میں دن رات روتے رہتے تھے. یہاں تک کہ قیدیوں نے کہا دروغہ زندان سے، یوسف سے کہا کرو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یوسف دن رات روتے رہتے ہیں. کہ مولا کتنے برس روئے؟ کہ 7 برس یا 21 برس. 21 برس گریا کیا جناب یوسف نے. کہ مولا چوتھے اور پانچویں کون ہیں؟ تو مولا رونے لگے. کہا چوتھی میری دادی زہرا ہے. کہا اور پانچویں میرے دادا زین العابدین ہیں، جو بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس روتے رہے. اب سارے مجمع جانتا ہوں میری طرف متوجہ ہے. جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے، جناب امام زین العابدین امام سجاد 35 سے 40 برس روئے. مولا آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک آپ کی دادی ہیں. مولا بتائیے کتنے عرصے روئیں؟ تو مولا نے کہا چند مہینے. کہا لیکن مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں آپ کی دادی. کہا مولا وہ اتنے برس روتے رہے، یہ تو چند مہینے روئی ہیں. تو اب جانتے ہیں کیا جواب ہوگا صادق آل محمد کا؟ مولا نے کہا میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ. اس شدت سے روتی تھی میری دادی کہ مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں. آج میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر پڑھ پایا. آج کوئی آنکھ بخل نہ کرے رونے میں. بی بی نے بڑی شدت سے گریہ کیا. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں ایک سوال کیا کہ مدینہ بہت بڑا تھا، بی بی کے رونے کی آواز مدینے کے ہر گھر میں جا نہیں سکتی تھی. اس بلند آواز سے نہیں روتی تھی، روتی تھی بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے کہ بی بی رو رہی ہیں. کہ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. مدینے کے ہر گھر میں رہنے والا سمجھ جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں. بھئی یہ زلزلہ سا کیوں آتا تھا جانتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. اور مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب جناب سیدہ گریہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں. میں جانتا ہوں جناب سیدہ کے مسائب برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر ایک مرتبہ گھر آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا. ہے نا آپ کے ذہنوں میں؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا کو دیکھا، کہا اے ابو الحسن مجھے لوگوں نے بتایا ہے، مجھے فضہ نے اسما نے بتایا، آپ جب باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. ارے شیر خدا، وصی رسول خدا، گھر سے باہر جائیں لوگ سلام نہ کریں. جناب امیر نے سر جھکا لیا. کہا ابو الحسن مجھے کھل کے بتائیے بات کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں.
کہا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اب اگر میں سلام بھی کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ ایک دن جناب امیر نے جناب سیدہ سے شکوہ کیا، کہا کہ سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی۔ جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا کہ اے ابو الحسن میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں۔ مسلمانوں نے ہاں کیا شکایت؟ کہا کہ مسلمان کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مدینے والوں کو میرا رونا برداشت نہیں، میں مدینے سے باہر جا کے رو لوں گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی جناب امام حسن حسین سے کہا بیٹوں مجھے لے جاؤ میرے چچا حمزہ کی قبر پہ، وہ سید الشہداء ہیں۔ بی بی نے اپنے ہاتھ سے اپنی چچا کی قبر کی تعمیر کی، شاید سمجھا رہی ہیں او مسلمانوں اگر کوئی سید الشہداء ہو اس کے لاشے کو 3 دن دھوپ میں نہ پڑا رہنے دینا، لاشا دفنا دینا، کہیں حسین کا لاشا پڑا نہ رہے دھوپ میں۔ ایک دن بی بی گئیں مدینے سے باہر رویا کرتی تھی، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے، آخری جملے سن لیجئے بس بھائی، رونا اپنے اپنے نصیب کا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-4 منٹ 5 منٹ بس۔ مدینے سے باہر گئیں، ایک درخت کے سائے میں روتی تھی، ہر روز جایا کرتی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی روتی۔ ایک دن گھر واپس آئیں تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مولا نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ یہ ابنۃ رسول اللہ، اے دختر رسالت کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اے ابو الحسن میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی نا، مسلمانوں نے آج وہ درخت کاٹ دیا، کسی نے آج وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے میں روتی تھی، نہ جانے کون ظالم تھا وہ درخت کاٹ گیا۔ کہا اے ابو الحسن آج میں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی، کہ آج میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں۔ جناب امیر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، کہا اے سیدہ کل میں آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دوں گا۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا بیت الحزن بنایا، کہا اب اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے۔ اب بی بی نے اشعار پڑھے، صبت علیہ مصائب اللہ نہ ہو، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے ہیں مجھ پہ، اگر دنوں پہ آتے تو کالی رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بس بھئی میں اور جملے نہیں کہتا، سب جملے نہیں کہوں گا، آخری جملے سن لیجئے، 2 منٹ کی اور زحمت دوں گا۔ جناب سیدہ سے متعلق ایک سوال کیا، ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی شہادت کی، کب مجلس ختم ہو گئی دیکھا ایک آدمی ابھی بھی رو رہا، ماتم ختم ہو گیا دیکھا وہ ابھی بھی رو رہا، کا تبرک لگا دیا کہ دیکھا یہ ابھی بھی رو رہا ہے، میں خود گیا اس کے پاس، کیا بات ہے ابھی تک رو رہے ہو، مصائب کے کون سے جملے نے تمہیں اتنا رلایا؟ تو اس نے ایک جواب دیا، کہا میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے مصائب میں پڑھا، میں کچھ نہیں پڑھتا، بہت برداشت نہیں کر رہے، نہیں کہوں گا اور کچھ۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کہا آغا میرے طرف دیکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ میری طرف، کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جب ہڈی ٹوٹ جائے نا جتنی دفعہ ہلاؤ اتنی دفعہ درد ہوتا، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو جب تک سانس لیتے ہو درد ہوتا رہتا ہے۔
دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ بعد پیغمبر اسلام رہا کچھ بھی نہیں، اس کی تقدیر میں ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں، ماں سوا درد کے دامن میں رہا کچھ بھی نہیں۔ ہائے کیوں بنتے نبی یہ ستم سہتی رہی، جبکہ دروازہ گرا کل بازو میں چبھی، سلسلہ بڑھتا گیا بس گئی کرب و بلا، چل گئی شہ پہ چھری، آ گئی شام جفا، آ گئی شام جفا۔ لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ ایک روز میں زہرا کا بھرا گھر ہوا برباد، مردوں میں فقط زندہ بچے باقر و سجاد، سب قیدی بنے شام چلے مائل فریاد، دربار میں ظالم کے گئی زینب ناشاد، کہتی رہی ثانی زہرا بڑی مظلوم ہے زہرا۔ لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ مسمار بقیہ میں ہوا مرقد زہرا، اس غم میں لکھا مظہروں میں سم نے یہ نوحہ، اب بارہویں سرکار بنائیں گے وہ روزہ، پھر ہوگا وہاں دشمن زہرا پہ تبرہ، گونجے فضاؤں میں یہ نوحہ بڑی مظلوم ہے زہرا۔ لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ قاتلان زہرا پر لعنت، لعنت، شبر و حرملا پر لعنت، لعنت، دشمن عذاب پر لعنت، لعنت، دشمن ودا پر لعنت، لعنت، لعنت بر ہندا جگر بے خواہ، شمار بے شمار، لعنت بر ملجم بے بدکار، شمار بے شمار، لعنت بر یزید میں بے خواہ، شمار بے شمار، لعنت بر دشمن بے مختار۔ شمار بے شمار، لعنت، 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 یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اللہم لعن قتلت فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اللہم لعن قتلت فاطمہ زہرا، یا زہرا،